اب اگلی 3 مثالیں جو ہیں یہ دل کو تھام کے، یہ انسان کو بےایمان کرنے والی مثالیں ہیں، لیکن مجبوری ہے۔ ظاہر ہے کہ اب ضعیف حدیثوں کے اوپر لوگوں نے مسئلے کھڑے کیے ہوئے ہیں، لوگوں کے نماز کا طریقہ بھی ضعیف حدیثوں پہ ہے، عقیدے بھی ضعیف حدیثوں پہ ہے، تو لہذا یہ اب باتیں کرنا تو ضروری ہے۔ جب آپریشن ہی اسی وقت، جب تک آپریشن نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ مثال نمبر 3، مسند امام احمد میں جلد 5 صفحہ 136 پر بالکل متصل سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، اور بدقسمتی کی بات کہ یہ حدیث امام بخاری کی جو کتاب ہے الادب المفرد اس میں بھی موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 936 اور 946 نمبر۔ اور اس سے انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جو ان کو سمجھ نہیں آتا، بہت بڑے محقق ہیں ماشاءاللہ، لیکن کچھ باتیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی، وہ ادھر سے حل ہوں گی۔ مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لو اگر تم اپنے جاہلیت والے نسب پہ فخر کرتے ہو۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حضور ایسی زبان سے بات نکال سکتے ہیں؟ سورۃ القلم میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی۔ یہ ہے بخاری مسلم اور یہ ہے دوسری کتابیں۔ اب مسند امام احمد کوئی چھوٹی کتاب تو نہیں ہے جناب، جو کہتے ہیں جی حدیثیں تو لکھی ہوئی ہیں ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنے والی، اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو کو نہیں کہا ہوا، سند نقل کر دیا، حکم کو نہیں لگایا ہوا، تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے، لہذا یہاں سے وہ مسئلے بھی 2 حل ہوئے ہوا، تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے، لہذا یہاں سے وہ مسئلے بھی 2 حل ہوئے ہوا، تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ مدلس حدیث کون سی ہوتی ہے، مدلس کون ہوتا ہے، اور تدلیس کیا ہوتی ہے۔ ہم نے سہرا سے گفتگو کی، اور اگر کوئی راوی ان سے روایت کرے تو اس کی ہر ان والی روایت ضعیف نہیں ہوتی بلکہ راوی کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی سما میں ابھی آپ ایک گفتگو سن رہے تھے کہ ایک روایت حسن بصری سے ہے اور وہ مان سے روایت کرتے ہیں، اور اگر ہر ان والی روایت کو صحیح مانا جائے تو اس کو مان کر آپ جو ہے بےمان ہو جائے۔ حالانکہ یہ جہالت ہے اور تعصب کی نشانی ہے۔ اہل علم حضرات کبھی بھی اس طرح کی اور اس تنازع میں گفتگو نہیں کرتے۔ اب مجبوری یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا اگر جواب نہ دیا جائے تو گمراہی پھیلتی ہے، اور علماء حق کا یہ جو ہے فریضہ ہے، اور ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ زبان سے، ہاتھ سے ہمیشہ باطل کا رد کرتے ہیں، اور علم سے، قلم سے وہ رد کرتے ہیں۔ الحمدللہ بندہ ناچیز بھی آپ کے سامنے ایک تحقیقی گفتگو لے کر حاضر ہوا ہے اسی اسنا میں۔ ناظرین، حسن بصری کو طبقہ اولا میں اور طبقہ ثانی میں بعض علماء نے رکھا، اور تدلیس کے ہاں ان کا حکم یہ ہے محدثین کے قریب کہ اگر امام حسن بصری ان سے روایت کریں تو ان کی ان والی روایت بلا شبہ صحیح ہوگی۔ میں نے پچھلی ایپیسوڈ کے اندر تفصیلاً گفتگو کر دی ہے، آپ وہ ضرور سنیں کہ حسن بصری کی ان والی روایت کو صحیح قرار دیا جائے گا۔ میں نے بارہا یہ بتایا کہ محدثین کے ہاں طبقات و مدلسین آپ پڑھیں تو تدلیس کا جو اصول ہے اس میں جو طبقہ اولا اور طبقہ ثانی والے لوگ ہیں ان کی یہ جو حدیث ہوتی ہے ان والی سے صحیح قرار دیا جاتا ہے۔ اب جو مرزا صاحب پڑھ رہے تھے حدیث، میں ملتمس ہوں، گزارش کروں گا کہ برگاہ میں کہ مہربانی فرمائیں جب کوئی چیز پیش کریں تو بشک وہ پیش کریں، لیکن اس کی تھوڑی تحقیق کر لیا کریں۔ حسن بصری کی جو روایت ہے، اس شخص نے، میں یقین سے کہتا ہوں، یہ جو لفظ پڑھے یہ مشکات شریف سے پڑھے ہیں، اور مشکات شریف سے یہ بات پڑھ کے آپ کے 2-4 کتابوں کا نام لے دیا۔ حوالہ جات وہاں لگے ہوتے ہیں نا، اب مشکات شریف کو آپ اٹھائیں
حدیث ہوتی ہے آگے سارے حوالہ جات لگے ہوتے ہیں یہ کہاں کہاں سے اٹھائی گئی ہے. تو مشکات شریف کی تخریج کرتے ہوئے کسی امام نے اس کی بات لکھی ہوگی. اب اس شخص نے وہاں سے اٹھائی وہ حدیث مشکات شریف 418 ہے اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے من تعذب عزائے جاہلیت بہانے فعدوه بہانے ابیہ ولا تقتلوہ. یہ روایت کے لفظ ہیں ابی بن کعب سے روایت ہے اور اس میں ایک ہی مدلس ہے حسن بصری. یعنی روایت یہ ہے کہ من تعذب عزائے جاہلیت جس جو بھی اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے فعدوه بہانے ابیہ ولا تقتلوہ اس کے باپ کا اعلی تناسل اس کے منہ میں رکھ دو اور اس میں کنایہ نہ کرو. اب آگے جو لفظ ہے ساتھ میں لکھتے ہیں صاحب مشکات کے رواہ فی شرح سنہ کہ اس کو روایت کیا شرح سنہ میں امام بغوی نے. شرح سنہ امام بغوی کی کتاب ہے تو اس نے روایت کیا. اور یہاں پر یہ جو لفظ ہے بہان ابی اس پر غور کرنا یہ بہان ابی کے جو لفظ ہے فقط شرح سنہ کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ یہ جو سامنے اور حوالہ جات دیے گئے کہ اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا اور اس کو صحیح ابن حبان کے اندر امام ابن حبان نے بھی روایت کیا. اس نے نام نہیں لیا لیکن یہ روایت وہاں موجود ہے. اور اس کو روایت کیا امام بخاری نے الادب المفرد میں تو اس کے اندر بھی بہان ابی کے لفظ موجود نہیں ہے بلکہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. الادب المفرد ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 991 من تعذب عزائے جاہلیت فعدوه ولا تقتلوہ. بس اتنے لفظ ہیں بہان ابی کے لفظ موجود نہیں ہے. اور فعدوہ کا معنی کیا ہے میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. مثلا امام احمد بن حنبل کے اندر آپ دیکھیں جہاں انہوں نے باب قائم کیا بن سعدی ابی کعب کا حدیثوں کی روایت کا جو باب قائم کیا ہے اس کے اندر حدیث نمبر ہے 20728. وہاں پر یہ امام احمد بن حنبل اس روایت لاتے ہیں اور جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 163 ہے. من تعذب عزائے جاہلیت فعدوه ولا تقتلوہ. بس اتنے لفظ موجود ہیں. آگے آپ دیکھیں صحیح ابن حبان ہے یہ 3153 نمبر حدیث اور صفحہ نمبر 884 ہے 884. من تعذب عزائے جاہلیت فعدوه ولا تقتلوہ. یہاں پر بہان ابی کے لفظ موجود نہیں ہے. اب حیرانگی کی بات یہ ہے مشکات کی اور شرح سنہ کے لفظ پڑھ کر کے ان کتابوں پر اعتراض کرنا یہ تعصب اور جاہلیت کی نشانی ہے اور کم علمی اور ناقص العقل کی نشانی ہے. ایک ناقص العقل شخص ہی ایسی گفتگو کر سکتا ہے قابل علم شخص کبھی ایسی گفتگو نہیں کر سکتا. یہ حدیث رسول کا معاملہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بھی میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب اسی حدیث کو جو آئین ستائی رہے جناب کے ناصر الدین البانی انہوں نے سلسلہ تو حدیث صحیحہ کے 270 نمبر پر کہا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد. اس حدیث کو صحیح کہا. اور مشکات ناصر الدین البانی کی تخریج اور مشکات کا یہ ہے حدیث نمبر 4902 کہا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد. وہ بہان ابی کے لفظ جس میں موجود ہے مشکات میں اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے کہا کہ حدیث صحیح ہے. اب ایک انصاف کی بات بتاتا ہوں میں. انصاف آپ کرنا کہ ایک روایت جس کو ایک شخص کہہ رہا ہے اس پہ فتویٰ لگا رہا ہے کہ یہ حدیث گستاخانہ ہے اور اس کو مان کر کے اس کو صحیح کہہ کر بے ایمان ہو جاؤ. اور ایک اور بات الادب المفرد کے اندر آپ دیکھیں تو جو تخریج کرنے والا شخص ہے اس نے کہا الادب المفرد کے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. حکم لگا دیا کہ الادب المفرد کے اندر جو حدیث ہے یہ صحیح ہے. اب جس نے
اس حدیث کو صحیح کہا اور اس کو اپنی کتابوں کے اندر صحیحین کے اندر اپنی شرائط پر اپنے اصول پر صحیح کہا اور نقل کیا اور آگے بیان کیا، اور ابی بن کعب جو ہے جو آگے اس کو روایت کرنے والے ہیں، مجھے ایمان سے بتائیں اگر یہ حدیث گستاخانہ ہے اور اس کو مان کر بے ایمان ہونا ہے تو ان تمام پر کوئی کیا فتویٰ آئے گا؟ کیا کوئی کہے گا امام بخاری گستاخ ہے؟ کیا کوئی کہے گا ہمیں احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا تو وہ بے ایمان ہے؟ بھائی وہ مانتے تھے تو ابھی تو روایت کیا۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے جو بندہ اگر محدث کی کسی موضوع اور من گھڑت روایت کو اس کا زور بیان کیے بغیر آگے روایت کر رہا ہے، اگر کوئی محدث ایک من گھڑت روایت کو اس کا زور بیان کیے بغیر آگے بیان کر رہا ہے تو پھر اس عظیم اور بڑے جرم کا ارتکاب تو وہ بھی کر رہا ہے، کیونکہ کسی من گھڑت روایت کو اس کا زور بیان کیے بغیر آگے تعلیم کرنا، آگے روایت کرنا یہ حرام ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ جن محدثین نے اس کو روایت کیا کیا وہ ان کو کہیں گے کہ وہ بے ایمان تھے؟ اور کوئی کہے گا کہ ناصر الدین البانی گستاخ تھے کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا؟ اگر ہم اس حدیث کو صحیح کہیں تو ہم تو ٹھہرے گستاخ، اور ناصر الدین البانی کہتے اگر وہ اس کو صحیح کہہ رہا ہے تو وہ آئنسٹائن بن گیا۔ اپنے ہر ریکارڈ کے اندر جناب کہتے ہیں کہ آئنسٹائن ہے زبیر احمد زئی اور جناب ناصر الدین البانی، اور امام ہے جی اس دور کے۔ بھائی امام تو تمہارے اصول کے مطابق گستاخ ہو گئے ہیں، اسی لیے اس روایت کو اصول محدثین پر ٹھیک کہا گیا۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ حقیقی مطلب اس کا یہ ہے کہ جو علماء نے بیان کیا ہے، آپ ابن حجر کو پڑھیں، امام رازی کو پڑھیں، تمام نے ان کی اس کی تشریح کی، اور تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا ہے؟ فرمایا من تعذب ذا جاہلیت، جو بندہ اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کرتا ہے، اور فَعِدُّوهُ وَلَا تَكْنُوا، کہ اس کو اس کے آباء و اجداد جو دور جاہلیت میں گزرے ہیں ان کے ان گناہوں کی طرف توجہ دلاؤ، اس کو ان گناہوں کو کی یاد دلاؤ، اس کو ان کی آباء و اجداد کے ان گناہوں پہ آر دلاؤ جو ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَكْنُوا، اور کنایہ نہ کرو، کنایات سے کام نہ کرو، ڈائریکٹ کہہ دو اسے کہ تمہارے باپ اجداد، تم ان آباء و اجداد کے نسب پہ فخر کرتے ہو جو بدکاری کرتے تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو دور جاہلیت میں نہایت ہی سنگین جرم کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، تم ان آباء و اجداد کے نسب پہ فخر کرتے ہو۔ حضور کی حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ اگر یہ مفہوم نہ لیا جائے اور وہ لفظی معنی ہی لیے جائیں تو یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہو جائے گا۔ ایسی تو کئی بخاری میں روایت پڑی ہوئی ہیں، اگر ایسی ہم گفتگو کریں گے اور اس طرح کی حدیثوں پہ اعتراض اٹھائیں گے تو یقیناً کوئی ایک شخص بھی نہیں بچے گا، کوئی ایک شخص بھی نہیں بچے۔ آپ دیکھیں یہ بخاری شریف ہے، اگر ایسی روایات پیش کرنی ہے تو ایسے تو کئی اعتراض اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن اس پہ علماء تعویل کرتے ہیں اور اس کے معنی میں جو ایک معنی بن رہا ہے اس کو کوئی اور متبادل معنی پیش کرتے ہیں جو اس شان کے لائق ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات کریمہ ہیں جن کا ہم ڈائریکٹ معنی نہیں کرتے۔ میں انشاءاللہ آگے ایک سورہ فتح کی آیت نمبر 2 پر لیکچر لاؤں گا، میں قرآن کریم کی بے شمار آیات کریمہ کو پیش کروں گا جن کے ظاہری معنی ہم نہیں لیتے، ہم اس کے مجازی معنی لیتے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بظاہر معنی لیتے گستاخی پھیلتی ہے۔ تو آج چلتے ہیں بخاری شریف کی طرف۔ میں آپ کو ایک روایت پیش کر دیتا ہوں، اگر اپنے ہی ذہنوں پر آپ نے حدیثوں پہ فتوے لگانے ہیں تو ایسی کئی حدیثیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ بخاری شریف ہے اور بخاری شریف کے اندر یہ 6361 نمبر حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ایہما مومن سببتہ فجعل ذالک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا
اے میرے مولا میں جس مومن کو بھی گالی دوں، حضور نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت، مسلم کے اندر موجود، سببتہ لفظ اگر اپنے ہی مائنڈ پر جس پہ گستاخانہ فتوے لگانے ہیں تو یہ دیکھیں، حضور نے فرمایا اے اللہ اگر میں کسی مومن کو گالی دوں تو فجعل ذالک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن اس کے لیے یہ اجر بنا دے، ثواب بنا دے، اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے، یہ اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے جو میں کسی مومن کو گالی دوں۔ مجھے بتائیں اب، حضور تو خلق عظیم کے منصب فائز ہیں، کیا وہ گالی دے سکتے ہیں اپنے امتی کو؟ اگر نبی کریم گالی دیتے تو یہ گالی دینا تو سنت بن جاتی، یہ گناہ نہ رہتا، یہ تو ثواب بن جاتا۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اب یہاں لفظ سبا یسبو ہے، اب سبا یسبو کا معنی گالی دینا نہیں لیں گے ہم، حالانکہ لفظ سبا یسبو کا معنی گالی دینا ہی ہے، لیکن آپ ایمان لغت کو اٹھا کے دیکھیں تو کئی اتنے معنی ہیں جو ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ اب یہاں لفظ سبا یسبو ہے، سبا یسبو رد کے لیے آتا ہے، تردید کے لیے آتا ہے، تنقید کے لیے آتا ہے، کسی کی رد پیش کرنے کے لیے آتا ہے، کسی پر تنقید کرنے کے لیے آتا ہے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے آتا ہے، گالی دینے کے زمرے میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر ہم ڈانٹ ڈپٹ کے معنی میں لیں گے۔ حضور کا فرمان کا ہم معنی یہ کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر میرے مولا اللہم بعید فائجہما مومن، اگر ہے میرے مولا سببتہ، اگر میں کسی مومن کو جھڑک دوں، ڈانٹ ڈپٹ کر دوں، کسی مومن پر سختی کر دوں تو میرے مولا ذالک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے قربت اور نجات، اپنی قربت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو حدیث کا صحیح معنی یہ ہے، اگر ہم اپنی فہم سے اور اپنی عقل کی کسوٹی پر اس طرح تولیں گے تو یقیناً ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ناظرین آج تک کا اتنا ہی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ حق کو سامنے لاؤں، بالکل اپنی طرف سے کوئی ایک بات بھی نہیں کرتا، اور تمام حدیث کو میں نے سکین لگا دی ہیں، آپ خود تلاش کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ حسن بصری کی ان والی روایت کو محدثین نے صحیح کہا، اور وہ الفاظ جو مشکات میں ہیں بیان ابھی کے، یہ لفظ موجود باقی حدیثوں میں نہیں ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ نے حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔